بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 مارچ 1903۔ فرمایا مدار نجات صرف یہی امر ہے کہ سچا تقوی اور خدا کی خوشنودی اور خالق کی عبادت کا حق ادا کیا جاوے۔ الہامات و مکاشفات کی خواہش کرنا کمزوری ہے۔ مرنے کے وقت جو چیز انسان کو لذت دے ہوگی وہ صرف خدا تعالیٰ کی محبت اور اس سے صفائی معاملہ اور آگے بھیجے ہوئے اعمال ہوں گے جو ایمان صادق اور ذاتی محبت سے صادر ہوئے ہوں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اصل میں جو عاشق ہوتا ہے آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ معشوق بن جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی توجہ بھی اس کی طرف پھرتی ہے اور آخر کار ہوتے ہوتے کشش سے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور عاشق معشوق کا معشوق بن جاتا ہے۔ جب جسمانی اور مجازی عشق و محبت کا یہ حال ہے کہ ایک معشوق اپنے عاشق کا عاشق بن جاتا ہے، تو کیا روحانی زندگی میں جو اس سے زیادہ کامل ہے؟ ایسا ممکن نہیں کہ جو خدا سے محبت کرنے والا ہو آخر کار خدا اس سے محبت کرنے لگے اور وہ خدا کا محبوب بن جاوے۔ مجازی معشوقوں میں تو ممکن ہے کہ معشوق کو اپنے عاشق کی محبت کا پتہ نہ لگے، مگر وہ خدا تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اس سے انسان مظہر کرامات الہی اور مورد عنایات عزی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی چادر میں مخفی ہو جاتا ہے۔ ان مکاشفات اور رویا اور الہامات کی طرف سے توجہ پھیر لو اور ان امور کی طرف تم خود بخود جرأت کر کے درخواست نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کرنے والے ٹھہرو۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا درود وظیفہ بتا دو کہ جس سے ہمیں الہامات اور مکاشفات ہونے شروع ہو جائیں، مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ شرک یہی نہیں کہ بتوں کی پوجا کی جاوے، بلکہ سخت شرک اور بڑا مشکل مرحلہ تو نفس کے بت کو توڑنا ہوتا ہے۔ تم ذاتی محبت خریدو اور اپنے اندر وہ قلق، وہ سوزش، وہ گداز، وہ رقت پیدا کرو جو ایک عاشق سادے کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو کمزور ایمان جو طمع یا خوف کے سہارے پر کھڑا ہو وہ کام نہیں آتا۔ بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا تکیہ نہ لگاؤ۔ بھلا کبھی کسی نے کوئی عاشق دیکھا ہے کہ وہ معشوق سے کہتا ہو کہ میں تو تجھ پر اس واسطے عاشق ہوں کہ تو مجھے اتنا روپیہ جو فلاں شے دے دے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو ایسی طبی محبت پیدا کر لو جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں بچے سے محبت کرتی ہے، اس میں ایک طبی کشش اور ذاتی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جاوے اور رات کا وقت ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جو رات زیادہ ہوگی اور اندھیرا بڑھتا جاوے گا اس کی حالت دیگرگوں ہوتی جاوے گی، گویا زندہ ہی مر گئی ہے۔ مگر جب اچانک اس سے اس کا فرزند مل جاوے تو اس کی وہ حالت کیسی ہوتی ہے؟ ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو۔ پس صرف ایسی محبت ذاتی اور کامل ایمان سے انسان دارالامان میں پہنچ سکتا ہے۔ سارے رسول خدا تعالیٰ کو اس لیے پیارے نہ تھے کہ ان کو الہامات ہوتے تھے، ان کے واسطے مکاشفات کے دروازے کھولے گئے ہیں یا نہیں، بلکہ ان کی ذاتی محبت کی وجہ سے وہ ترقی کرتے کرتے خدا کے معشوق اور محبوب بن گئے تھے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت سے اس کی ولایت افضل ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی جماعت کو بار بار تاکید کی ہے کہ تم کسی چیز کی بھی ہوس نہ رکھو، پاک دل اور بے طمع ہو کر خدا کی محبت ذاتی میں ترقی کرو۔ جب تک ذاتی محبت نہیں تب تک کچھ بھی نہیں۔ مگر جو کہتے ہیں کہ ہم کو خدا سے ذاتی محبت ہے اور اس کے نشان ان میں نہیں پائے جاتے، یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مجازی عاشق میں تو عشق کے آثار اور نشانات کھلے کھلے پائے جائیں، بلکہ کہتے ہیں کہ عشق چھپائے سے چھپ نہیں سکتا؟ تو کیا وجہ کہ روحانی عشق پوشیدہ رہ جائے، اس کے کچھ نشان ظاہر نہ ہوں؟ دھوکہ کھاتے ہیں ایسے لوگ، ان میں محبت ہی نہیں ہوتی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی صادق لوگوں کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت میں مدت آئے دراز تک رہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چند روز ان کے پاس رہ جاوے اور ان ایام میں حکمت الہی سے کوئی ایسا امر واقع نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کے اختیار میں تو نہیں کہ جب چاہیں کوئی نشان دکھا دیں۔ اسی واسطے ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں لمبا عرصہ اور دراز مدت گزر جاوے، بلکہ نشان دکھانا تو درکنار، یہ لوگ تو اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کے اظہار بھی گناہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے اگر کوئی ولی خلوت میں اپنے خدا کے ساتھ خاص حالت
اور تعلق کے جوش میں ہو اور اس پر وہ حالت طاری ہو، تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اس کے اس حال سے آگاہ ہو جاوے تو وہ ولی شخص ایسا شرمندہ اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی زانی عین زنا کی حالت میں پکڑا جاوے، کیونکہ یہ لوگ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ تباً ایسا معاملہ تھا، خدا تعالیٰ نے اسی واسطے کہا کونوا مع الصادقین۔ کفار نے جو یہ کہا تھا مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، الفرقان آیت 8، تو انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی یہ کلمہ منہ سے نکالا تھا کہ کیا ہے جی، یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، کھاتا پیتا بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض نہ تھا، کہ ان کو کوئی رسالت کا امر نظر آتا، وہ معذور تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا اسی کے مطابق رائے زنی کر دی۔ پس اس بات سے ضروری ہے کہ معمور بن اللہ کی صحبت میں دیر تک رہا جاوے۔ ممکن ہے کہ کوئی جس نے نشان کوئی نہ دیکھا ہو کہہ دے کہ جی ہماری طرح نماز روزہ کرتا ہے، اور کیا ہے، دیکھو حج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے، مگر واپسی ایسی حالت میں مشکل۔ بہت ہیں جو وہاں سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت ان کو نہیں ملتی، قشر کو دیکھ کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں کے فیوز سے معروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے، اور پھر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ معمور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے، تاکہ اس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔ ہندوؤں کا ذکر چل پڑا، اس پہ فرمایا یہ جو میں نے ایک اور رسالہ لکھا ہے اس کا نام ساتن دھرم ہی رکھا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے بہت ہی قریب ہیں اگر زوائد کو چھوڑ دیں، بلکہ میں نے ان سے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب یہ جوگی ہو کر خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو اس وقت بت پرستی کو حرام جانتے ہیں۔ ابتدا میں صرف تمثیلی طور پر بت پرستی انہوں نے غلطی سے رکھ لی، لیکن اعلیٰ مراتب پر پہنچ کر اسے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ قریب ہو کر پھر بعید نہ ہو، اور اس حالت میں جو مرتا ہے اسے جلاتے بھی نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔ کلمت اللہ پر فرمایا وجودیوں کی طرف تو ہم نہیں جاتے، مگر جب تک کلمت اللہ نہ کہا جاوے تو بات بھی نہیں بنتی۔ یہ علم بہت گہرا ہے، جو شے خدا سے نکلی ہے اس پر رنگ تو خدا کا ہے، مگر یہ لوگ اسے خدا سے الگ خیال نہیں کرتے۔ فیض کے یہ معنی ہیں کہ ہدایت ہو۔ 6 مارچ 1903 جمعہ کی نماز مسجد اقصی میں ادا کرنے کے بعد چاند گرد و نواح کے آدمیوں نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد حضرت اقدس کھڑے ہو گئے اور حضور نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا جب آدمی توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ ہر طرح کے دکھ انسان کو دنیا میں ملتے ہیں، مگر جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو ان سب بلاؤں سے انسان بچتا ہے۔ اس لیے تم لوگ اگر اپنے وعدے کے موافق قائم رہو گے تو وہ تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا۔ نماز میں پکے رہو۔ جو مسلمان ہو کر نماز نہیں ادا کرتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو بتلاؤ ایک ہندو میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ ذمہ داروں کا دستور ہے کہ ذرا ذرا سے اس پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، کپڑے کا بہانہ کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اور کپڑے نہ ہوں تو اسی میں نماز پڑھ لے، اور جب دوسرا کپڑا مل جاوے تو اس کو بدل دے۔ اسی طرح اگر غسل کرنے کی ضرورت ہو اور بیمار ہو تو تیمم کر لے۔ خدا نے ہر ایک قسم کی آسانی کر دی ہے تاکہ قیامت میں کسی کو عذر نہ ہو۔ اب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ شطرنج، گنجفا وغیرہ بیہودہ باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم 1 گھنٹہ نماز میں گزار دیں گے تو کیا رج ہوگا۔ سچے آدمی کو خدا مصیبت سے بچاتا ہے، اگر پتھر بھی برسیں تو بھی اسے ضرور بچا دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سچے اور جھوٹے میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ صرف ٹکریں مارنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ کیا دنیا اور کیا دین میں جب تک پوری بات نہ ہو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ روٹی اور پانی سیر ہو کر نہ کھائے پیے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ یہ موت طاعون کی جو آبائی ہے یہ اس وقت ٹلے گی کہ انسان قدم پورا رکھے، ادھورے قدم کو خدا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا دیکھو آج کل طاعون بڑی خوفناک پڑی ہوئی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے فقط زبانی اقرار ہی کافی نہیں اور نہ ادھوری نمازیں ہو سکتی ہیں۔ بھلا ایک شخص جس کو پیاس شدت کے لگی ہوئی ہو، کیا ایک قطرہ پانی سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے؟ یہ سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو ایک ذرہ اناج سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔
اسی طرح پر کوئی شخص ادھوری اور ناقص نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. بس اپنی نمازوں کو درست کرو. ہر ایک قسم کی شکایت، گلا، غیبت، جھوٹ، افتراء، بد نظری وغیرہ سے اپنے تئیں بچائے رکھو. جو بات طاقت سے باہر ہے وہ تو خدا معاف کر دے گا، مگر جو طاقت کے اندر ہے اس سے مواخذہ ہوگا. جب انسان نیک بنتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے خدا کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. سچا مومن ولی کہلاتا ہے اور اس کی برکت اس کے گھر اور اس کے شہر میں ہوتی ہے. جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ نجاست کھاتا ہے. اگر انسان بدی کو خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو خدا اس کی جگہ نیک بدلہ اسے دیتا ہے. مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے اور وہ چوری کو چھوڑ دے تو پھر خدا اس کی وجہ معاش حلال طور سے کر دے گا. اسی طرح ذمہ داروں میں پانی وغیرہ چرانے کا دستور ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑ دیں تو خدا ان کی کھیتی میں دوسری طرف سے برکت دے دے گا. ایک نیک متقی ذمہ دار کے واسطے خدا تعالیٰ بادل کا ٹکڑا بھیج دیا کرتا ہے اور اس کے طفیل دوسرے کھیت بھی سیراب ہو جاتے ہیں. خدا کو چھوڑ کر بدی اور گد میں رہنا صرف خدا کے نافرمانی نہیں بلکہ اس میں خدا تعالیٰ پر ایمان میں بھی شک ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا، اور زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ وسوسے جو بلا ارادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوتا. جب پکی نیت انسان کسی کام کی کرے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے. اچھا آدمی وہی ہے جو دل کو ان باتوں سے ہٹاوے، ہر ایک عضو کے گناہوں سے بچے، ہاتھ سے کوئی بدی کا کام نہ کرے، کان سے کوئی بری بات، چغلی، غیبت، گلا وغیرہ نہ سنے، آنکھ سے محرمات پر نظر نہ ڈالے، پاؤں سے کسی گناہ کی جگہ چل کر نہ جاوے. فرمایا میں بار بار کہتا ہوں کہ تم لوگ طاعون سے بے خوف نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ اب اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں آتی اور وہ بدی پر مصر ہیں، ان کو وہ ضرور پکڑے گی. اس کا دستور ہے کہ اول دور دور رہتی ہے. اب دیکھو مکے میں قحط بھی پڑا، وبا بھی آئی، لیکن ابو جہل کا بال بھی بیکا نہ ہوا، حالانکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. 14 برس تک خدا تعالیٰ نے اسے ایسا رکھا کہ سر درد تک نہ ہوا. آخر وہاں ہی قتل ہوا جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نشان بتایا تھا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کام پردے سے کرتا ہے. اگر وہ قہری تجلی ایک دن دکھا دے تو سب ہندو وغیرہ مسلمان ہو جائیں. تم میں سے کوئی تکبر اور غرور سے یہ نہ کہے کہ مجھے طاعون نہیں آتی. خدا تعالیٰ شریروں کو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آ جائیں اور ہدایت ہو. آج تم لوگوں نے توبہ کی ہے، اگر سچے دل سے کی ہے تو پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب اس وقت سے پھر نیا حساب کتاب شروع ہوگا. فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے گزشتہ اعمال نامے سب چاک کر دیویں اور تم نے اب ایک نیا جنم لیا ہے. یاد رکھو کہ جیسے ایک آقا نے اپنے غلام کے بہت سے گناہ معاف کر دیے ہوں اور اسے تاکید ہو کہ آپ کرو گے تو سخت سزا ہوگی، پھر اگر وہ کوئی قصور کرے تو اسے سخت غصہ آتا ہے، ایسا ہی حال خدا کا ہے. خدا قہار ہے، اگر اس کے بعد کوئی باز نہ آیا تو اس کا غضب بھڑکے گا. جیسے وہ ستار ہے وہاں ویسے ہی منتقم اور غیور بھی ہے. قرآن کو بہت پڑھو، نمازوں کو ادا کرو، عورتوں کو سمجھاؤ، بچوں کو نصیحت کرو. کوئی عمل اور بدعت ایسی نہ کرو جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ تم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کر کے دکھلا دے گا.